السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد اسلم وبرکاتہ۔ بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ اسلم بھائی، محترم، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ سورۃ فاتحہ کے متعلق، اب جیسے کہ ہم امام کے پیچھے ہم سری نماز ہم پڑھتے ہیں، تو سری نماز میں تو الحمدللہ یعنی میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں مبارک ہو، دل میں، جس طرح آپ نے کہا اپنے ایک ویڈیو میں، بہت دل شکریہ۔ میں پڑھ لیا کریں، پڑھتا ہوں۔ لیکن یعنی فرض میں شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی چاہیے یا خالی صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں؟ یہ سوال کرنا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب یہاں تو ایک مرتبہ، کہا اپنے ایک ویڈیو میں ہاں کہ دل میں پڑھ لیا کریں، پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن یعنی فرض میں شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی چاہیے یا خالی صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں؟ ہاں بہت یہ اچھی سوال بات ہے، کرنا بہت اچھی بات ہے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز جزاک بن اللہ باز خیر۔ جواب مفتی سے مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھیے جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ظہر، عصر اور یہ جو سری نمازیں ہیں، ان کی 2 رکعت جو امام سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورت بھی ملاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے، اور یہی صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کو سورت بھی ملانی چاہیے، بلکہ خالی نہیں کھڑا ہونا چاہیے نماز میں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرما رہے ہیں؟ ثبت في الصحيحين عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه، اب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الثالثه والرابعه فاتحه الكتاب فقط. یہاں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے، سورہ فاتحہ۔ الظهر والعصر يعني وهكذا العشاء والمغرب. ظہر، عصر، مغرب۔ فالسنه انه يقتصر على الفاتحه في الثالثه والرابعه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لیکن یستحب فی بعض الاحیان کہ اگر کوئی آدمی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو وقت ملے، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملا رہے ہیں۔ اور پہلی جو 2 صورتیں ہیں نا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے۔ بعض مرتبہ تو بڑی لمبی قرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازوں میں۔ تو آپ کو جو پہلی 2 نمازیں، پہلی جو 2 رکعتیں ہیں نا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی، ان میں تو مغرب میں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، عشاء میں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن ظہر اور عصر میں 2 رکعتیں جو پہلی ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی پڑھیں، بلکہ سورت آپ اس کو مستمر، یعنی کہ آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ بڑی لمبی قرات کر رہا ہے، اس نے سورہ ملک پڑھنی شروع کر دی ہے یا سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنی شروع کر دی ہے، اور آپ نے قل هو اللہ ہی پڑھ دی ہے، قل هو اللہ پڑھ کے آپ رک گئے ہیں، تو آپ قل هو اللہ پڑھ کے نہ رکیں، بلکہ قل هو اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یا ان کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے تو وہ نماز پڑھے، وہاں پر قرآن اس وقت آپ کی نیکیاں کمانے کا وہ وقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پہلی اور دوسری رکعت میں سری نمازوں میں فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے اور دوسری صورت بھی پڑھا کرتے تھے، تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو وقت ملتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تب تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی جو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں نا، حتى في بعض الاحيان خاصه في الظهر
أن يقرأ زيادة، لأن ثبت عن أبي سعيد یہاں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة الظهر یہاں ربما آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اکثر یا کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے تھے۔ عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ زيادة في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة فلا بأس. فلا بأس، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری اور تیسری رکعت میں بھی پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور پہلی رکعت میں بھی آپ نے اگر پڑھ لی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اجر نور علی نور ہے۔ في بعض الأحيان لا دائما جمعا من الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه جہاں تو آپ کو پہلی اور دوسری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔